میں ہوں آپ کا میزبان قیوم بیدار۔ آج ہمارے پروگرام کے جو مہمان ہیں ایک سیاسی، سماجی اور طب کے حوالے سے بھی ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب، جو نیشنل پارٹی کے مرکزی نائب صدر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت مہربانی ہے ڈاکٹر صاحب آج ہمارے بزم ادب کا موضوع تھا قومی شاعری، ملی شاعری۔ اس حوالے سے چونکہ آپ ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں، ایک سماجی شخصیت بھی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر کے ایک قبائلی شخصیت بھی ہیں، اور خاص کر آپ کا تعلق اندرونی بلوچستان سے ہے۔ تو اندرونی بلوچستان میں جہاں بلوچی اور براوی بولی جاتی ہے، تو ان میں بھی اس طرح کی قومی شاعری یا ملی شاعری سننے کو ملتی ہے؟ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شاعر جو ہے وہ ایک ہی شعر میں پورا جو ایک مضمون بیان کرتا ہے، جی، اور یہی تو شاعری کا کمال ہے۔ ہمارے ہاں بالکل شروع سے جو ہے جو خلقی شاعری ہے، خلقی جو کہانیاں ہیں، تو وہ تو بہت عام ہے، اور بالخصوص جو ہے ہمارا رخشان ڈویژن ہے، چاغی ہے، خاران ہے، اور اپنا نوشکی ہے۔ ان علاقوں میں بڑے بڑے مشہور جو ہے شاعر بھی گزرے ہیں۔ جی، مطلب اگر آپ دیکھیں نا، فرض کرو بلوچستان کا بہت مشہور شاعر جو ہے، اس کا تعلق گل خان نصیر، اس کا تعلق بھی نوشکی سے تھا۔ جی ہاں، اسی طریقے سے آزاد جمال دینی، وہ بھی نوشکی سے، اس نے بہت اچھی بلوچی میں انہوں نے شاعری کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ براوی اور بلوچی کے جو شاعری ہے وہ بہت رچ ہے۔ طالب علم کے زمانے میں تھوڑی بہت ہم بھی شاعری کرتے تھے، کوئی نظم وغیرہ لکھتے تھے، ہفتواری پروگرام ہوتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کا جو کوئی پیمانہ نہیں ہوتا ہے، شاعری کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی کہ وہ شاعر جو ہے وہ اپنی وطن کے ساتھ، اپنے زمین کے ساتھ، اپنے یعنی ایک پتھر سے جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور جس انداز میں اس کا بیان کرتا ہے کہ آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے عطا شاد کا ایک شعر ہے کہ کوہساروں کی رسم نہیں عطا خاموشی، رات سو جائے تو بہتا ہوا چشمہ بولے۔ کوہساروں کی عطا رسم نہیں خاموشی، رات سو جائے تو بہتا ہوا چشمہ بولے۔ ابھی دیکھو، اس قسم کے استعارے جو ہے بعض اوقات وہ آپ کی ماحول ہے، آپ کی سرزمین ہے، آپ کے چشمے ہیں، آپ کے پہاڑ ہے، آپ کے جو منظرنامہ ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس قسم کے استعارے جو ہے بہت سارے علاقوں میں جو اس قسم کے شاید وہ چشمے نہ ہوں، یا جو جیسے ابھی دیکھیں ایک شعر ہے عطا شاد کا کہ دھوپ کی تمازت تھی موم کے مکانوں میں، دھوپ کی تمازت تھی موم کے مکانوں میں، اور تم صاحبان لے آئے شیشے کا۔ اب اس میں کتنا بڑا فلسفہ ہے، ابھی آپ دیکھیں نا، صاحبان لے آئے شیشے کا۔ بہت خوبصورت۔ دھوپ کی تمازت تھی موم کے مکانوں پہ، اور تم صاحبان لے آئے شیشے کا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ شیشہ جو ہے دھوپ کی تمازت کو روک تو نہیں سکتا ہے نا، موم تو پگھل جائے گا۔ تو اس میں جو ہے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، ایک سیاسی بھی فلسفہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں عطا شاد کی جو ہے بلوچی کی جو شاعری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت رچ شاعری ہے، کہ اس کا ایک شعر ہے جو مجھے یاد ہے شاید، کہ تھوپا سرانی گڈگا، تھوپا سرانی گڈگا، زندین ایالانہ کشے، پسندگا داشت کنے پھلانی بوچھ تالانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر آپ جو ہے ظلم اور جبر کے ذریعے جو ہے سروں کو کاٹ سکتے ہو، یا جو ظلم اور جبر کر سکتے ہو، پھول کو جو ہے توڑ سکتے ہو، لیکن پھول کی خوشبو کو روک نہیں سکتے۔ بالکل۔ تو اس قسم کی شاعری جو ہے بلوچستان کی شاعری میں سمجھتا ہوں بہت رچ ہے۔
اگر ہم مستوکلی کو دیکھیں، ہم اپنے آنی اور شمرید کی جو شاعری ہے، پھر جو ہماری خلقی شاعری ہے، اس ہر شاعری میں جو ہے آپ کو ایک سبق ملتا ہے. صحیح. اور شاعری میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عالمگیریت ہے. شاعری کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتے ہیں، شاعری کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا ہے. پھر حسن شاد کی ایک اور شاعری ہے کہ سیلاب کو نہ روکیے راستہ بنائیے، کس نے کہا تھا کہ گر لبے دریا لب بنائیے. در بیاں تو یہ بنائیے. کتنی خوبصورت شاعری ہے. بہت اسی طرح نوشکی کے حوالے سے آپ نے گل محمد نوشکیوی کی بات کریں، بالکل آزاد جمال دینی کی آزاد بات جمال دینی کی بات کریں، کریں. یہ سارے شعراء. یہ سارے اور پھر ہمارے ریکی اور بشام اور براوی میں ریکی نے کیا کہ اینو ننے دے دی گرے پگا نوا وارس بھرے، وارس بھرے. ٹھیک ہے نا، شہباز بالکل. کبودا مینگلے باؤشترو با لشکرے، اور اینو ننے دے دی گرے پگا نوا وارس بھرے. تو اس زمانے میں کہ جب انگریزوں کے ساتھ بالکل قبائل انگریزوں کے ساتھ جب ان کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ واقعی آج اگر ہمارے لیے تھنگ ہے، دے دیگر ہے، لیکن کل کے دن ہمیں جو ہے موقع ملے گا اور ہم اپنا بدلہ کسی نہ کسی صورت میں لے لیں. تو یہ واقعی جو شعراء ہیں ہمارے مقامی شاعری بلوچی میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فروغ کے لیے باقاعدہ کام کرنا چاہیے. ریاستی سطح پہ براوی کے، بلوچی کے، پشتو کی جو ہماری شاعری ہے وہ بہت رچ شاعری ہے، اور اس شاعری کو جو ہے ہماری نئی نسل تک منتقل کرنے کی بھی ضرورت ہے. ابھی اداشات کی بلوچی کی شاعری بہت رچ ہے. ایون جو ہے بشیر بیدار کی شاعری ہے، یہ مبارک قاضی کی شاعری ہے. اس قسم کی شاعری جو ہے سلیبس کے کچھ نہ کچھ حصے ہونے چاہیے، ان کے تراجم ہونے چاہیے. انہوں نے بہت اچھی شاعری کی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں اور نیشنل پارٹی کے نائب صدر ہیں، اور ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب صدر ہیں، بلوچستان کی سیاسی صورتحال کو اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان سیاسی طور پہ اس پورے سب کنٹیننٹ میں پاکستان سے قبل بھی بہت باشعور رہے، بہت باشعور رہے. باشعور دیکھیں آپ اس سینس میں کہ کوئی بھی انسان یہ جو کرسی ہوتا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے، منصب ہوتا ہے، اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. بالکل. تو ابھی نواب یوسف عزیز مکسی نواب تھا، لیکن اس نے اپنی ساری نوابی چھوڑ کے، ٹرائبلزم چھوڑ کے، اس نے جو ہے ٹرائبلزم کے خلاف جو ہے اس نے کام کیا. اور اسی طریقے سے عبدالعزیز جو ہے ہمارے اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں میر غوث بزنجو صاحب بھی، وہ بھی سردار فیملی سے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ساری جو ہے زندگی ساری زندگی، سارا جدوجہد جو ہے انہوں نے شعور، آگاہی اور اچھی سیاست کے لیے انہوں نے بڑھاوا دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو انہوں نے آج سے 30-40 سال پہلے جو باتیں انہوں نے کی ہیں آج درست ثابت ہو رہے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا. تو بلوچستان کی جو سیاست ہے وہ بہت زرخیز سیاست ہے، اور بلوچستان میں ہر انسان، میں کہتا ہوں کہ ہر چرواہے کو جو ہے وہ شعور اور آگاہی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ بلوچستان کو بالخصوص وفاق جو ہے ویسے ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی، اس کے جو سلگتی ہوئی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے حکمت عملی بنائے، راستہ ایک سمت لے لے کہ ان چیزوں کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں دیکھیں بلوچستان بہت مینیجیبل ہے. کوئی بھی ملک ہو کہ اس کے وسائل بے پناہ ہو، اس کا رقبہ بہت زیادہ ہو اور اس کی آبادی کم ہو، یہ تینوں چیزیں جو ہے بلوچستان میں ہے. تو بلوچستان بہت مینیجیبل ہے، معاشی طور پہ بھی، پولیٹیکلی بھی، ایڈمنسٹریٹیولی بھی. صرف اس کو توجہ کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ دیکھیں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ابھی میں تو پچھلے دنوں CSS کے جب ایگزامس کے رزلٹ آئے تھے، اس میں میرا خیال ٹاپ 2 یا 3 جو ہے بچیاں تھیں یا بچے تھے، وہ آواران سے تھے. اچھا، یعنی انٹیریئر بلوچستان.
اور آپ کا جو ہے بلوچستان کا پہلا جو CSS خاتون ہے شہیدہ، شی از آلسو فرام آواران. کتنا پسماندہ علاقہ ہے آواران. تو بلوچستان میں جو ہے وہ ٹیلنٹ ہے نمبر 1. اب بلوچستان کے ان تمام معاملات کو ترقی دینے کے لیے ہمیں جو ہے توجہ چاہیے بالخصوص وفاق کی. اور دوسری بات ہے کہ ویسے سیاسی ورکر کے میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن اب کوئی بھی ریاست ہوتا ہے